معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں وہ موقع کی مناسبت سے ہے نیا سال اور احتساب۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے سن 2025 کے اختتام کے ساتھ ہی 2026 کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، جس کے پہلے مہینے کی آج 2 تاریخ ہے۔ آپ نے پرانے سال کے اختتام پر اور نئے سال کی شروعات پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے جشن کے ذریعے سے نئے سال کا استقبال کیا، پٹاخے پھوڑ کر، کیک کاٹ کر، ناچ گانے کی محفلیں سجا کر اور شراب و شباب میں لت پت ہو کر اور مختلف جگہوں کی سیر کر کے، مختلف طرح کے کھانے کھا کر کے، غرضے کی نفس کی لذت اور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر حربہ اپنا کر اور ہر ذریعے سے اس کی تسکین کر کے لوگوں نے نئے سال کا استقبال کیا اور یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے بہت بڑی فتح پا لی اور ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتلاؤ کہ یہ سن جو 2026 کا شروع ہوا ہے یہ عیسوی سن ہے، جس کا مسلمانوں سے، اہل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام کا سن ہجری سن ہے جو قمری مہینوں کے حساب سے ہے، اور قمری مہینے جو محرم سفر ہیں اسی حساب سے اسلام کے سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے آپ قمری مہینے کے حساب سے رکھتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ آپ قمری مہینوں کے حساب سے مناتے ہیں، حج کے ارکان آپ قمری مہینوں کے حساب سے ادا کرتے ہیں، یوم عاشورہ، یوم عرفہ کے روزے آپ قمری مہینوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس طرح سے حرمت والے مہینے قمری مہینوں کے حساب سے ہیں۔ تو اسلامی سن وہ ہے، یہ عیسوی سن ہے، لیکن حساب کتاب کے لیے دنیا کے اندر اکثر علاقوں میں یہی رائج ہے، ہمارے یہاں بھی یہی رائج ہے، ہم حساب کتاب کے لیے اس سن کا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کے اختتام پر یا اس کی شروعات پر جشن منانا یہ ایک عیسوی تیوہار ہے۔ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ اس کو تیوہار کے طور پر مناتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی اس میں شمولیت، اس میں کسی بھی طرح کی شرکت تو بالکل جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ان کا انجام ہوگا وہ اس کا بھی انجام ہوگا۔ لہذا ایک مسلمان کو تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، اس میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں اکثر وہ گناہ کے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں، پٹاخے بازی اور رات بھر جاگ کر کے، فرائض سے غفلت برت کر کے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے جشن منانا، یہ کہاں سے مناسب ہے؟ اب رہا یہ کہ اگر اسلامی سن کی ابتدا بھی ہو تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس کا استقبال اس طرح سے جشن منا کر کے کریں؟ تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ پیروی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے،
وہیں صحابہ کرام نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق ادا کیا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس کے تقاضوں کو پورا کیا اور حق ادا کیا ہے، اگر باقی لوگ بھی، بعد میں آنے والے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے۔ لہذا ہمیں پلٹ کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، تو کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے سال کے اختتام پر یا سال کی ابتدا پر جشن منایا ہو، لہذا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب رہا کہ پھر ہمارے لیے اس میں نصیحت اور سبق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنے وقت کے تعلق سے کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ تو رویہ ہے احتساب کا، کہ ہمیں اور آپ کو ہر وقت اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ جو وقت ہم نے گزارا ہے اس دنیا کے اندر ہم اپنا حساب کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب ہمارا حساب کیا جائے، چاہے وہ ایک دن ہو، چاہے ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہو، چاہے وہ ایک پورا سال ہو، ہم نے کس طرح سے گزارا ہے، کیونکہ یہ وقت ہی ہماری زندگی ہے اور وقت ہی اصل انسان ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان وقت کا ہی نام ہے۔ اگر وہ زندہ ہے، ایک ایک لمحہ اس کے پاس وقت ہے تو وہ انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وقت ختم ہو گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان جب مر جاتا ہے اس کا سلسلہ وہی بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو جب آپ مطالعہ کریں گے اور آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے وقت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے تعلق سے آپ کو کتنا خبردار کیا گیا ہے۔ کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں آپ سنیں۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ کل کے لیے مراد قیامت کے لیے، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا کمایا ہے، کیا جمع کیا ہے، یعنی حساب کرو اپنا کہ تم نے اچھا عمل جمع کیا ہے یا برا عمل جمع کیا ہے، نیکیاں کمائی یا برائیاں کمائی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی دونوں موقعوں پر اللہ رب العالمین کی تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر کہا گیا کہ اپنے عمل کا محاسبہ کرو، پھر کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی تقوی کے ساتھ آپ کا جو وقت گزرے وہی آپ کی کامیابی کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کو اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ کو یہ تصور ہو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا کہ آپ ایک چھوٹا سا جملہ بولتے تھے، اس کے اندر پورا مضمون سمجھ جاتا تھا۔ آپ نے ایک جملے کے اندر فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، کسی لمحے میں ہو، کسی وقت میں ہو، کسی پوزیشن پر ہو، کسی عہدے پر ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہو تو آپ کی زندگی کامیابی کے ڈگر پر چل رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں بھی جہاں بہت ساری نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، وہی کہا گیا حیاتی کا قبل موتی کا، اپنے زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو کا کیا مطلب ہے
کہ جو زندگی اللہ رب العالمین تمہیں دی ہے، ابھی 2025 تم نے گزارا، 2026 تمہیں نصیب ہو گیا ہے، آج کی 2 تاریخ کی صبح تمہیں نصیب ہو گئی ہے، یہ جمعہ کا دن تمہیں نصیب ہو گیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس میں کمائی کر لو، اس کا صحیح استعمال کر لو، اللہ کے تقوی کے ساتھ استعمال کر لو، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی اس کو گزارتے ہوئے، اس کو ادا کرتے ہوئے گزار لو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ وقت کی اہمیت دیکھیں کس طرح بتلائی جا رہی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 دن سے پہلے غنیمت جانو، اس میں سے ایک ہے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی یہ وقت ہی یہ تمہاری زندگی ہے جو تمہیں ملا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی مت گزارو، غنیمت جانو، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے کا شکار ہیں۔ مغبون کہتے ہیں کہ ایسا گھاٹا کہ انسان سمجھ نہ پائے، انسان کے پاس قیمتی چیز ہے اور وہ جا کر کے اسے سستے میں بیچ کے چلا آئے تو کہتے ہیں گھاٹا اٹھایا اس نے۔ کسی کے پاس ہیرا تھا، وہ پتھر کے بھاؤ میں بیچ کے چلایا، یا کوئی پتھر جا کر کے ہیرے کے بھاؤ میں خرید کے لے کے چلائے، دونوں صورتوں میں گھاٹا اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ انسان اکثر لوگ ان کے بارے میں گھاٹے کا شکار ہے، خسارے کا شکار ہے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک ہے تندرستی، صحت۔ ہمارے پاس جب صحت ہوتی ہے تو ہم بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، الٹا سیدھا کھاتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب جاگنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں کرتے اور صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، صحت کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فارغ وقت۔ فارغ وقت، یہ وقت بھی انسان کے پاس بہت بڑی نعمت، لیکن انسان جب اس کی قیمت نہیں جانتا، اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں گھاٹا اٹھاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو کیا کر رہے ہیں، اگر آپ سوال کریں گے کیا کر رہے ہیں، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا وقت پاس کرنے کے لیے ملا ہے؟ ابھی کہا گیا کہ اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور ہم وقت کو پاس کر رہے ہیں یہاں وہاں کھڑے ہو کر کے اور فضول کام انجام دے کر کے، کبھی موبائل پر گیم کھیل کر کے، کبھی میدان میں بلا وجہ، کبھی ادھر نکڑ پر بیٹھ کر، کبھی چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، نہ اپنے لیے کوئی فائدے کا کام کر رہے ہیں، نہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی فائدے کا کام کر رہے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ اپنے قوم و ملت کے لیے کچھ درد ہے، بس اللہ رب العالمین پیدا کرتے دنیا کے اندر کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کو بیکار میں زندگی دی گئی ہے، بیکار میں وقت دیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی آپ کو بہت ہی قیمتی مقصد کے لیے دی ہے، بہت بڑے مقصد کے لیے دی ہے، ایک بہت بڑی زندگی کے لیے دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے ایک صحابی کا کندھا پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے یا ایک اجنبی رہتا ہے۔ ایک اجنبی اپنے علاقے سے دور دوسرے علاقے میں جاتا ہے، جس طرح سے وہ رہتا ہے کہ اس کی پوری توجہ اس کے اپنے ملک پر ہوتی ہے، اپنے وطن پر، اپنے گھر پر ہوتی ہے، وہ وہاں دل نہیں لگاتا ہے، وہاں ٹائم پاس نہیں کرتا ہے، جس کام کے لیے گیا وہ کام نپٹا کر کے آنے کی اس کی فکر ہوتی ہے۔ ایک راستہ پار کرنے والا، ایک مسافر جس طرح سے راستہ کراس کرتا ہے، وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ راستہ کراس کر کے اپنے آگے بڑھ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر رہو۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے کے بعد کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اس طرح سے ان کا رویہ ہو گیا تھا۔
یعنی اس حدیث کے اندر علماء کہتے ہیں کہ درس دیا گیا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، تمہارے اصل مقام جو ہے آخرت ہے، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی دو صورتوں میں تمہارے سامنے آنے والی ہے، جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں، اور وہی اصل کامیابی قرار دی گئی۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہاں گھومتے رہو گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو دھوکہ دے کے ایک دن زندگی ختم کر کے فنا کر کے چلے جاؤ گے۔ تو اس طرح سے ایک ایک لمحے کا استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح الجامی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت بھی جو کہ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی دنیا کی اس لمحے پر جتنا افسوس کریں گے جس لمحے میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بنا گزارا ہے، اس لمحے پر جتنا افسوس کریں گے اتنا کسی اور چیز پر افسوس نہیں کریں گے۔ دنیا میں انسان بہت کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، جب آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جاتے ہوئے بہت کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ اپنے مال و دولت پر، اپنے بینک بیلنس پر، اپنے بنگلے پر، اپنی گاڑی پر، اپنے کسی چیز پر افسوس نہیں کرے گا، افسوس کرے گا تو اس وقت پر، اس لمحے پر جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اسی طرح سے بہت سارے قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جن کا وقت نہیں ہے کہ سب کو ذکر کیا جائے۔ میں نے اشارتاً کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ ہمیں وقت کے تعلق سے احتساب کرنا چاہیے، ہم نے کس طرح سے وقت گزارا ہے اس کا حساب کریں، اور جہاں جہاں کمی رہ گئی ہے آگے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ہم پچھلی غلطیوں کو یاد کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی جو زندگی دی ہے، 2026 کا نیا سال دیا ہے، اس میں ان غلطیوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ کرتے جائیں، اور نئی منصوبہ بندی کرتے جائیں، اور نیا اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے جائیں، عہد کرتے جائیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے جو کوتاہی برتی اب نہیں برتیں گے، اور ایک لائن سے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں، کس کے تعلق ذمہ داریاں ہیں وہ دیکھتے جائیں۔ مثال کے طور پر اپنے نفس کو پہلے لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی، ہم جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی مرنے کے بعد، اور ہم اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یہ زندگی ملنا اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر ہم ہر روز صبح شکر ادا کرتے ہیں، آنکھ کھلنے کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا ہم حساب کریں۔ ہم نے اگر 2025 میں ہمارے اوپر اسلام کے تعلق سے جو احکام آئے تھے ہم نے اس میں کوتاہی کی، ہمارے عقیدے میں خرابی تھی، توحید میں خرابی تھی، تو ہم اس کو شرک داخل ہو گیا تھا تو اس سے توبہ کریں، اور شرک سے توبہ کر کے توحید کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے آپ کی اتباع اور پیروی میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی، جو بدعات کے ہم شکار ہو گئے، اس کی تلافی کر کے توبہ کر کے سنت کے راستے کو اپنائیں اور سنت پہ چلیں۔ دوسرا رکن ہے اسلام کا نماز، 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض تھی، ہم نے نمازوں میں بڑی کوتاہی کی، یا نماز پڑھتے تھے مگر وقت میں کوتاہی کرتے تھے، وقت پر نہیں پڑھتے تھے، یا ہم وقت پر پڑھتے تھے مگر جماعت کی پابندی نہیں ہوتی تھی، جماعت کی پابندی ہوتی تھی لیکن خشوع خضوع میں کمی تھی، غفلت کے ساتھ ہم پڑھتے تھے، شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب اس کی تلافی کریں اور کہیں کہ اب 5 وقتہ نمازوں کی پابندی وقت پر ہوگی، جماعت کے ساتھ ہوگی، شعور کے ساتھ ہوگی، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے صحیح استعمال کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نیا سال دیا ہے، جتنے بھی دن بچے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ پورا سال ہم گزار پائیں گے یا نہیں گزار پائیں گے، لیکن اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہماری نیتوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اجر دے گا۔ جس طرح سے ایک مسلمان رات میں نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن وہ نہیں اٹھ پاتا ہے، سیدھا فجر کی اذان سن کر ہی اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں اس کا تہجد لکھ دیتا ہے کہ نیت اس نے کی تھی۔ تو ہم سال بھر کی نیت کریں کہ ہم اپنے ایک ایک عمل کی اصلاح کریں گے، اپنے نمازوں کی اصلاح کریں گے، ہم نے اپنے صحت کے تعلق سے جو کچھ غفلت برتی اور ہم نے غلط چیزیں کھائی پی ہیں، غلط حرکتیں اپنائی ہیں، ان سے توبہ کریں اور چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کے اندر اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہو تو کوئی بھی چیز چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، جوا کے عادی تھے،
زناکاری میں زندگی بسر ہو رہی تھی، دنیا کی تمام برائیوں کے شکار تھے، لیکن اللہ کا حکم آتا گیا، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی گئی اور وہ بدلتے چلے گئے۔ کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کی ندی بہہ گئی۔ کہا گیا کہ زنا حرام کر دیا گیا ہے تو پرانی محبوبہ سامنے کھڑی ہو، دعوت دے گناہ دے رہی، لیکن صحابی رسول انکار کر رہے کہ نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ میرے لیے حلال نہیں۔ جو چیزیں جن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا گیا سب انہوں نے اپنایا۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں بھلا چیز کی لت لگ گئی ہے اور عادت لگ گئی اور نہیں چھوٹتی؟ کوشش کریں اللہ رب العالمین کی محبت کو سامنے رکھیں کہ وہ رب العالمین جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جسے سب سے زیادہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اگر ہم نے پچھلے سال ہم پر زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو اب زکوٰۃ ادا کریں، نیت کریں کہ اس سال ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر ہم نے پچھلے سال رمضان کے روزے رکھنے میں کوتاہی کی تھی، رمضان کے روزے ہم پر فرض تھے لیکن ہم نے سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں رکھے تھے، تو اب اس سال ہم نہیں چھوڑیں گے رمضان کے روزے، یہ اپنے آپ سے عہد کریں۔ اگر آپ کے اوپر پچھلے سال روزہ حج فرض تھا لیکن کسی وجہ سے آپ نے یہ سال گزار دیا اور آپ نے حج نہیں ادا کیا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کے اوپر ایک قرض ہے اور آپ کو قرض ادا کرنا ہے، اور آپ سچی نیت کریں کہ اس سال آپ حج کی تیاری کریں گے۔ یہ ہے صحیح استعمال کہ اپنی اپنی غلطیوں کو یاد کرتے جائیں اور اس کی اصلاح کرتے جائیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اپنے اہل و عیال آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ نارا جہنم کی آگ سے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اہل و عیال آتے ہیں۔ آپ کے اہل و عیال کے تعلق سے اللہ رب العالمین جو آپ کو ذمہ داریاں سونپی ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کریں، اس طرح تربیت کریں کہ جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ ان کی تربیت کے تعلق سے آپ نے کیا کچھ کوتاہی کی؟ آپ انہیں کھلانے پلانے کا انتظام تو کرتے تھے، ان کے اسکول اور ٹیوشن کا انتظام تو کرتے تھے، ان کے کپڑے کا، ان کے بیگ کا، کتابوں کا انتظام تو کرتے تھے، لیکن کیا آپ کا ایک بچہ اگر ہے تو آپ کیا اس کو دن میں روزانہ 1 گھنٹہ دیتے تھے؟ آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ دونوں بچوں کو 2 گھنٹہ دیتے تھے؟ 3 بچے ہیں تو 3 گھنٹہ دیتے تھے؟ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ آؤ دیکھیں تم اسکول میں کیا پڑھے، مدرسے میں کیا پڑھے، ٹیوشن میں کیا پڑھے، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی دعائیں یاد ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہیں۔ آپ نے بچوں کے ساتھ کچھ بھی وقت گزارا؟ ایک بچے کو ایک وقت نہیں دے سکتے، 15 منٹ آپ بیٹھے، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے نہیں بیٹھے، آپ نے کوتاہی کی، پورا سال گزر گیا 2025 کا، آپ 2026 میں یہ ذمہ داری نبھائیں اور شروع کریں کہ اپنے بچوں کو ہم وقت دیں گے، اپنے اہل و عیال کو وقت دیں گے۔ موبائل دیکھتے ہوئے گھر سے نکلنا، موبائل دیکھتے ہوئے گھر میں داخل ہونا اور اس کے بعد اپنے کھانا پینا کھا کے سو جانا اور اہل و عیال کو ایسے ہی چھوڑ دینا۔ آپ یاد رکھیں، آپ ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگائیں اور اس کی اگر دیکھ بھال نہ کریں تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے، اس کی بھی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اہل و عیال آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے آپ غافل ہیں تو ان کو آپ برباد کر رہے ہیں، اور اس بربادی کے ذمہ دار آپ خود ہیں اور اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ آپ کا معاشرہ ہے، معاشرے کے تعلق سے آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری رکھی ہے کہ آپ اس کے لیے نفع بخش بنیں۔ میری ذات سے میرے معاشرے کو کیا کیا نفع پہنچا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بحیثیت مسلمان بھلائی جہاں بھی پہنچے، جہاں بھی رہیں، جو بھی موقع ہو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ آپ کے سامنے کتنے ایسے مواقع آئے آپ نے بھلائی کا حکم نہیں دیا، آپ کے کتنے ایسے مواقع آئے جہاں آپ برائی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ آپ اپنے آپ سے عہد کریں کہ آئندہ 2026 میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اے اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ خیر امت کے اوپر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس فریضے کو میں ادا کروں گا۔ اس طرح سے گزارے۔ پوری قوم، پوری ملت کے لیے آپ کس طرح سے نفع بخش بن سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو بھی صلاحیت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو ابھارا ہے اور کہا ہے کہ خیر الناس انفعهم، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات پر اس طرح سے ابھارا کہ جس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، جو کاریگر ہے وہ غیر کاریگر کی مدد کر دے، کوئی آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے تو اس پر اس کا سپورٹ کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو قوم و ملت کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، اپنی دولت سے اور اپنے عہدے سے، اپنے منصب سے ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی ہم پلاننگ کریں۔ معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کا بہترین انتظام کریں، ان کے لیے فری کوچنگ کا انتظام کریں، لوگوں کے لیے ڈاکومنٹ ان کے پاس
ٹھیک سے دستیاب نہیں ہے اس کا انتظام کریں اور اس کے لیے سینٹر قائم کریں، ان کی درستگی کروائیں۔ لوگ مریضوں کے لیے علاج کے لیے ٹھیک سے انتظام نہیں تو ان کے لیے علاج کا انتظام کریں۔ لوگوں کے لیے بہت سارے لوگ راشن کے محتاج، ان کے راشن کا انتظام کریں۔ رہائش کے لیے گھر نہیں، ان کے گھر کا انتظام کریں۔ اس طرح سے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے جن کو ووٹ دے کر کے حکومت میں بٹھا دیا وہی کرے تبھی کام ہوگا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے تو قوم کا ہر فرد اپنے عہدے، اپنے منصب کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں، تفصیل اور بہت لمبی ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے کیونکہ گنایا جائے، ہم اپنے حساب سے اپنا محاسبہ کریں گے، کرنے بیٹھیں گے، ایک کاپی قلم لے کر کے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے پچھلے سال کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کیسے ان کی اصلاح کرنی ہے، اللہ سے کیسے معافی مانگنی، کیسے توبہ کرنی ہے اور کیسے پھر نئے سرے سے اس کو درست کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ اختلافات کا دور ہے، یہ انتشار کا دور ہے، یہ خود غرضی اور شح کا اور نفس پرستی کا دور ہے اور دھوکے کا دور ہے۔ ہر چیز اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ادوار کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی اور ان کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتلایا تھا۔ یہ بات آپ ایک ٹپ کے طور پر لے کر جائیں کہ یہ ہم ضرور اپنائیں گے اور اس کو اپنی زندگی بھر ہم یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے بہت بڑا فائدہ دے گا آپ کو۔ انجام کے اعتبار سے کامیاب تو وہ انسان ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس وقت اسے کامیابی ملے گی۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، چاہے دولت مل جائے، عہدہ منصب مل جائے، نوکری مل جائے، ڈگری مل جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عارضی ہے، ضمنی ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو قرآن کریم کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے اور کہا یہ کامیابی کی راہ، اس پر چل کر جاؤ۔ قرآن کریم کے سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لے گیا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اس دنیا کے اندر آپ اسی راستے پر چلیں جس راستے پر اللہ اس کے رسول نے آپ کو رہنمائی کی، ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی بات مانتے ہوئے آپ زندگی گزاریں۔ آپ کے لیے یہ حقیقی کامیابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد کریں جب آپ نے صحابہ کو نصیحت کی، خطبہ دیا اور آنکھیں بہہ پڑی، دل لوگوں کے تھرا گئے۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے الوداعی خطبہ، آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے نصیحت کی اور کہا کہ سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں میں اللہ کے تقوی کی، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور آپ نے پیشن گوئی کی کہ جو میرے پاس زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اے اللہ کے رسول ایسے اختلاف میں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ خلفائے راشدین کی سنت کچھ الگ نہیں ہے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے دامن کو ہی تھامنے والے تھے، اللہ اس کے رسول کے راستے پر ہی چلنے والے تھے، یعنی قرآن و حدیث کو اپنانے والے تھے۔ گویا کہ آپ وسلم نے اختلافات کے دور میں کہا قرآن و سنت پر ڈٹے رہنا، اور آپ نے ایسے کہا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ڈاڑھ کے داغ سے مضبوطی سے پکڑ لینا، ادھر ادھر نہیں ہلنا۔ آج کس طرح سے لوگ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، طرح طرح کی گمراہیاں۔ ایسے موقع سب سے بڑی گمراہی جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کیا؟ آپ نے اسی خطبے میں، اسی وصیت میں آپ نے یہ بھی کہا بدعتوں سے بچنا۔ لہذا جہاں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان کے راستے پر چلیں، وہیں بدعتوں سے بچیں۔ کوئی کتنا بھی اچھا بن کر آپ کے سامنے آئے، اگر وہ بدعتوں والا دین لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بالکل نظر انداز کر دیں، بالکل آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وہ شر الامور محدثات ہوا، سب سے برا کام، صرف برا کام نہیں، سب سے برا کام اگر کوئی ہے تو وہ بدعتیں ہیں۔ کوئی کہے کہ یہ بھی قرآن و حدیث بیان کرتا ہے لیکن ہے وہ بدعتی، اس کی بات نہیں سننا۔ بہت سارے اس کے فالوور ہیں، ہوں گے دنیا کے اندر، میرے نبی کی نگاہ میں سب سے برا انسان وہ ہے کیونکہ بدعتی ہے وہ، بہت اچھا بولتا ہے، بہت بڑی ڈگری والا ہے،
ہوگا وہ لیکن میرے نبی کی نگاہ میں سب سے برا انسان ہے، کیونکہ بدعتی ہے وہ. چاہے کوئی کہے کہ اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اس کی بہت اچھی آواز ہے، اس کی بہت فالوورز ہیں، اور کچھ بھی اس کے بارے میں غلط شوشہ ڈالے، ایک ہی جملہ یاد رکھنا کہ میرے نبی کی نظر میں سب سے برا انسان ہے. بدعت والا کبھی بھی متقی اور مخلص اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. اس کی باتوں سے اخلاص ٹپک رہا ہے لوگ کہیں گے، لیکن وہ میرے نبی کی نگاہ میں برا انسان ہے. برا ہی نہیں، سب سے برا انسان ہے. بس آپ کے لوگ کہیں گے، دھوکہ دیں گے، کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی اچھی باتیں لے لو، بری باتیں چھوڑ دو، جو بدعت زدہ باتیں ہیں وہ چھوڑ دو، اچھی باتیں لے لو. نہیں، اس کی اچھی باتیں بھی نہیں لینا، اس کی سننا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس جب خالص چیز ہے، خالص شہد ہے، تو ہم کو فلٹر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فلٹر کیا ہوا ہمارے پاس موجود ہے. خالص قرآن و حدیث کی بات کرنے والے علماء موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے. اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے. جب وہ موجود ہیں آپ کے سامنے تو ان کو چھوڑ کر کے ان بدعت زدہ لوگوں کی باتوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور انسان ایسے لوگوں کی باتیں سنتے کب وہ اہل حق سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے اور ان اہل بدعت سے محبت بھی کرنے لگتا ہے. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. قرآن کریم آپ پڑھیں، شیطان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان گمراہی کے راستے پر قائم ہو جاتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں. تو دنیا میں ہدایت کو، حق کو ناپنے کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کس کی باتوں سے اخلاص ٹپک رہا ہے، کس کی باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کس کے فالوور زیادہ ہیں، کس کے چہرے پر نور زیادہ ہے، اور کون کام بڑا کر رہا ہے. دنیا میں دکھاوا کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن حقیقی کامیابی اللہ کے رسول کے راستے میں. جو خالص قرآن و سنت کو لے کر چلے گا، جو شرک و بدعات سے بچاتا ہوا امت کو لے کر چلے گا، وہی مخلص انسان ہے. اسی کے اندر دم ہے، وہی اصلاح کرے گا، وہی انقلاب لائے گا. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کو کامیابی کی راہ پر نہیں لے جا سکتا ہے. یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ہوں گے دنیا کے اندر، بہت ہوں گے، پیدا ہوں گے اور پیدا ہوں گے. اور آج دنیا کی اسٹیج بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کی اسٹیج بنا ہوا، ہر کوئی اپنی بات رکھنے کا اہل ہے، لیکن سننا آپ کو ہے. آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں، تہیہ کر لیں کہ ہم صرف انہی کو سنیں جو قرآن و حدیث کی بات کریں گے، جو توحید و سنت کی بات کریں گے، جو شرک و بدعات سے منع کرنے والے ہوں گے. الحمدللہ آج ایسی جماعت موجود ہے، ایسے لوگ موجود ان کے بارے میں مخالفین بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے، اس کے علماء ایسے علماء ہیں کہ یہاں شرک و بدعات کا گزر نہیں ہو سکتا، یہاں شرک و بدعات پنپ نہیں سکتے. جب آپ کے پاس ایسی باتیں کرنے والے، ایسی جماعت، ایسے علماء موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے ایسے بدعت زدہ لوگوں کو سننے کی؟ یہ میرے بھائی دوستو، یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا ہم اس پر کاربند رہیں گے، اللہ کے وسلم کے بتائے ہوئے گویا کی بات کو ہم پکڑ رہے ہیں، اپنے دانتوں سے، اپنے ڈاڑھ سے پکڑ رہے ہیں، اور کامیابی کی اس میں 100% ضمانت. لیکن جہاں آپ نے کہا نہیں، تھوڑا سا اس کو سنتے ہیں، تھوڑا سا اس کو سنتے، بدعتوں کی طرف، یہ فتنے ہیں، یہ فتنوں کی طرف آپ جھانکیں گے، اس میں گھسیں گے تو آپ کب کہاں نکل جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. باتیں تلخ تھی لیکن بہت ضروری ہیں، بہت سچی ہیں. اللہ رب سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا احتساب کرنے والا بنائے، اور نیک نیتی کے ساتھ، نیک پلاننگ کے ساتھ اور نیک منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آنے والے ایام کو گزارنے کی توفیق فرمائے. رب العالمین ہم جب تک زندہ رکھے، خالص اسلام پر زندہ رکھے، قرآن و سنت پر زندہ رکھے. جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حضرت ایمان پر اٹھائے، اللہ کے وسلم کی سنت پر اٹھائے، صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ جنت الفردوس نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے کھلے چھپے گناہوں سے مغفرت فرمائے. رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے موحد بندے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے سچے دین قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے سچے علماء سے محبت رکھتے ہیں. رب العالمین تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے مغفرت فرما دے، تو ہماری بگڑی حالتوں کی اصلاح فرما دے. رب العالمین ہمارے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما دے. رب العالمین تو ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے. ہمارے حالات میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. رب العالمین ہم سب کو
ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.